بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. آج ہمارے لیے جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں اپنے طلباء کو حفظ اور عالمیت کی سندیں دے کر ایک جانب خوشی محسوس ہو رہی ہے، وہیں پر ہمارے لیے بہت غم اور المناک بات یہ ہے کہ ہم جامعہ کی تاسیس سے جامعہ کے مؤسسین میں جن کا شمار ہوتا ہے اور جو جامعہ کے سب سے پہلے معلم میں نے اپنے چچا حافظ اسحاق صاحب جنہیں آج ہم رحمت اللہ علیہ کہنے پر مجبور ہیں، جب ان کے سلسلے میں کچھ لکھنا چاہا تو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جامعہ کے سب سے پہلے معلم ہیں. اس معلم کا اخلاص ایسا تھا کہ اس کی برکت سے آج جامعہ کے معلمین کی تعداد جو علماء جامعہ کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں 4000 سے متجاوز ہیں. یہ اس پہلے معلم کے اخلاص کی برکت ہے کہ وہ 6 بچوں کو لے کر اب والد محترم کے کہنے پر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اس عظیم جامعہ کی بنیاد ڈالی، اور انہی کی برکت، انہی کے اخلاص اور انہی کی بے لوث خدمات کی برکت ہے کہ ان 6 طلباء کے بدلے آج احاطہ جامعہ میں 14000 سے زیادہ طلباء ہوتے ہیں، جامعہ کی فروعات میں 30000 سے زیادہ طلباء ہوتے ہیں، اور جامعہ کے مکاتب میں 1.5 لاکھ سے زیادہ طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ ہمارے انہی مخلصین کی برکت سے. بہرحال چونکہ اس دنیا میں ہر آنے والے کو جانا ہے، اس دنیا میں کسی کو کل نفس ذائقۃ الموت قرآن کریم کا اعلان ہے، اور قرآن کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں باقی رہ سکتا ہے. البتہ جانے والا اگر اپنے پیچھے اپنے کار خیر کو چھوڑ کر جاتا ہے تو یہ جانے والے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور الحمدللہ ہمارے چچا نے بغیر کسی کو اعلان کیے ہوئے، بغیر کسی کو کہے ہوئے ہندوستان میں 150 سے زائد مساجد تعمیر کروائی اپنے ساتھیوں، یعنی ہم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ نے کتنی مسجدیں تعمیر کروائی. اس کے بعد قاضی نثار صاحب نے ہمیں بتایا کہ اتنی ساری مسجدیں مختلف علاقوں میں بڑی بڑی، اور بغیر نہ کسی جلسے میں جانا نہ کسی سے بات کرنا، خاموشی کے ساتھ. اسی کو کہا جاتا ہے المجاہد الصامت، خاموشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خدمت انجام دینے والا. بہرحال اس کے علاوہ بھی آپ ہی کی برکت سے جامعہ کا دارالقرآن وجود میں آیا کہ اس کے جنہوں نے تعاون کیا وہ آپ ہی کے برکت سے ان کا تعاون ہوا، اور انشاءاللہ جب تک کہ دارالقرآن میں قال اللہ کی صدا بلند ہوتی رہے گی، اس کے ایک ایک حرف پر ان کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہے گی انشاءاللہ. بہرحال میں اس موقع پر ہمارے درمیان موجود ہمارے راحل اور ہمارے چچا حافظ اسحاق صاحب کے بڑے صاحبزادے جو میرے بہنوئی بھی ہوتے ہیں اور جامعہ کی شاخ دارالعلوم اکواڑہ بھاؤنگر کے شیخ الحدیث اور ناظم بھی ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے والد صاحب کے حالات کے سلسلے میں جو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے ہمارے سامنے کچھ روشنی ڈالیں، تاکہ ہمیں بھی اور ہمارے ان فارغ ہونے والے طلباء کو بھی اس سے کچھ سیکھنا ملے
کچھ سبق ملے اور ہم اسے اپنی زندگی میں جگہ دے کر ان کے لیے گویا صدقہ جاریہ بن سکے۔ میں آپ سے حضرت مولانا حنیف صاحب وستانوی دامت برکاتہم سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ آپ ہماری اس درخواست کو قبول فرما کر ہمارے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام و صد تکریم آج کے اس مبارک سالانہ اجلاس کے عروس رئیس الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی دامت برکاتہم العالیہ اور میرے شیخ اور مربی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب باندوی دامت برکاتہم العالیہ اور اسی طرح دیگر علماء کرام اور آج کے اس مبارک مجلس کے جو دلہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جامعہ کے فضلاء عظام، مجھے اس وقت حکم دیا گیا، میں تو بالکل خالی الذہن ہو کر بیٹھا تھا کہ بھئی آج تو ہم سننے کے لیے آئے، سنانے کے لیے نہیں آئے، اور یہ تو ہماری مادر علمی ہے۔ لیکن پھر بات سمجھ میں آ گئی، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت نے ایک مرتبہ یہی واقعہ بیان کیا تھا اسی مسجد میمنی میں کہ اسٹیج پر بیٹھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو حضرت نے اس وقت کہا تھا کہ بھئی میں تو یہاں پر سننے کے لیے آیا تھا، سنانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ لیکن حضرت نے اس وقت ایک لطیفہ بیان کیا تھا کہ موسم برسات میں ایک جامون بیچنے والا جب جامون بیچنے کے لیے نکلا تھا تو تھکا ماندہ رات کے وقت اپنی ٹوکری کو اپنے سر سے اتار کر ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ اچانک اس موسم کے اندر بڑے بڑے کالے کیڑے نکلتے ہیں، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے۔ وہ کیڑا بھی اس ٹوکری میں آ کر گرا، لہذا وہ تو اٹھا اور ایک صاحب نے کہا کہ 5 روپے کے جامون چاہیے۔ اس نے تو نیند ہی میں مٹھی بھر کر پڑیا بنا کر اسے دے دی۔ جب وہ کھاتے کھاتے جا رہا ہے تو باری آئی اس کیڑے کی بھی۔ جب اس نے اسے پکڑا اور کھانا شروع کیا تو وہ کہہ رہا ہے چین چین، تو وہ کھانے والا یوں کہہ رہا ہے کہ چین کر کے چون کر تول میں چڑھے ہو، کھا کر چھوڑوں گا۔ یہی حال آج میرا ہوا کہ چون کرو چا کرو۔ برادر عزیز مولانا حذیفہ صاحب ناظم جامعہ عقل قوا، انہوں نے والد صاحب کے کان میں ایک بات کہہ دی اور مجھے کہا کہ تجھے کچھ بولنا ہے۔ خیر یہ ان کی محبتیں ہیں۔ میرے والد محترم کو جتنا آپ لوگوں نے قریب سے دیکھا ہے اتنا میں نے بھی نہیں دیکھا ہے، کیونکہ ہم تو فراغت کے بعد والد محترم سے جدا رہے ہیں۔ سال میں 1-2 مرتبہ آنا جانا رہتا تھا، لیکن میرے والد محترم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کم گو تھے، بولتے نہیں تھے۔ وہ روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑا عجیب سوال کیا، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کامیابی کا طریقہ کیا ہے؟ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ معاف کرنا صحابہ کون سی کامیابی پوچھ رہے ہیں، کس کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی۔
اور میں کہوں گا آج کے اس مبارک موقع پر کہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ صبح سے شام تک ان کی پلاننگ بھی یہ ہوا کرتی تھی کہ میں کیسے کامیاب ہو جاؤں۔ لہذا ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی ایک جوان آنے والا ہے جو اس سرزمین کے اوپر چلتا پھرتا جنتی ہے۔ حالانکہ وہ ایک صحابی داخل ہوئے جن کا نام تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ آتے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ھذا رجل من اہل الجنہ، یہ جنتی آدمی ہے۔ صحابہ بڑے خوش ہو گئے، مجلس برخاست ہو گئی۔ دوسرا دن موقع آیا، آج پھر نبی نے ارشاد فرمایا ھذا رجل من اہل الجنہ۔ 3 دن تک یہ بشارت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس مجلس کے اندر ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ہم نے اور آپ نے بارہا بخاری کی روایتوں میں پڑھا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً صحابہ میں میری جہاں تک سوچ ہے سب سے بڑے عباد میں آپ کا شمار ہوا کرتا ہے، بڑے عابد، بہت بڑے عبادت گزار۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک بڑا عجیب سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں میں اپنا قرآن کریم کو مکمل کروں؟ کتنے دنوں میں اپنا قرآن مکمل کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فی شہر واحد، 1 مہینے میں مکمل کر لو۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اطیق اکثر من ذلک، اللہ کے نبی میں تو اس سے بھی کم مدت میں قرآن کریم کو مکمل کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ میرے والد مرحوم کا وصف خاص یہی تھا، وہ قرآن کے بڑے عاشق تھے، ان کا قرآن کریم کے ساتھ بڑا گہرا ربط تھا۔ آج ہی ایک طالب علم جو جامعہ کے فاضل جنہوں نے میرے والد کو بہت قریب آ کر دیکھا، وہ یوں کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے میری حاضری میں جتنے سال میں ان کے پاس رہا، 1 سال کا معمول انہوں نے بتایا کہ والد صاحب نے تقریباً 400 قرآن مکمل کیے تھے۔ یہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کے ساتھ بڑی محبت عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے دوستو ہم اور آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ بھی قرآن کو اپنا دوست بنا لینا۔ بہترین رفیق اگر کوئی ہے زندگی میں تو قرآن ہے۔ رئیس الجامعہ کا ہمیشہ یہ پیغام رہا ہے کہ اپنے آپ کو خادم قرآن بناؤ، اپنے آپ کو خادم قرآن بناؤ۔ حضرت سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بار بار حرمین تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے پاس کون سا ایسا عمل ہے؟ حضرت نے اس وقت بڑا عجیب جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تو فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میری ایک خاص بات یہ ہے کہ انی احب القرآن، میں قرآن سے محبت کرتا ہوں، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے حضرت نے فرمایا وہ مقرب الی اللہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا مقرب بن جاتا ہے اللہ اس کو بار بار اپنے گھر کی حاضری اور اپنے حرمین کی زیارت کے لیے بلایا کرتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو آپ بھی اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا۔ قرآن اگر ہمارے ساتھ ہے قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی نور اللہ مرقدہ، حضرت کو بڑا عشق تھا، عاشق باللہ بھی تھے اور عاشق بالرسول بھی تھے۔ حضرت کے متعلق یوں آتا ہے کہ حضرت جب مراقبہ کرواتے تھے تو حضرت یوں کہا کرتے آؤ ذرا پریم کا پیالہ پی لیں۔ اللہ اکبر، کیا محبتیں تھیں ان کی، آؤ ذرا پریم کا پیالہ پی لیں۔ لہذا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اللہ نے جنت میں بھیج دیا اور مجھے حور و غلمان عطا کیے جائیں گے تو میں ان سے بھی کہوں گا فضل الرحمان کے ساتھ رہنا ہو تو قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ قرآن وہ کتاب ہے، اللہ نے میرے والد محترم کی مغفرت قرآن کا سبب بنا ہے دوستو، کہ جس وقت وہ دنیا سے چلنے کا وقت قریب
اور فجر کی نماز کے بعد ہم ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنا داہنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا ہوا تھا، وہ میرا باپ مجھے اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر دیکھ رہے تھے، اور میری زبان پر ایک ہی آیت تھی، قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، یہ آیت میں پڑھتا رہا، اور وہ اللہ کا بندہ سنتے سنتے مزے لے لے کر اپنے رب حقیقی سے چند منٹوں میں جا ملا۔ لہذا ابھی 2 دن پہلے ہم باونگر کے اجلاس سے آ رہے تھے اور حضرت ہمارے ساتھ تھے، لہذا ہم جب اپنی پھوپھی کے مکان پر پہنچے نرولی، تو پھوپھی نے ہمیں خواب سنایا کہ آج برطانیہ میں ہمارے پھوپھا حضرت مولانا ابراہیم صاحب، اللہ رب العزت ان کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے، بڑے نیک آدمی ہیں اور بہت بہت متبع سنت، بڑے نیک آدمی، اور ہمارے والد صاحب سے ان کو بڑی محبت تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا اور وہ خواب حضرت نے بالمشافہ ان سے سنا۔ وہ یوں کہنے لگے کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، اور اس درخت کے اندر والد مرحوم اس کے سائے میں کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ دارالقرآن کے طلبہ اساتذہ دوڑے ہوئے آ گئے، سارے اساتذہ دوڑے ہوئے آ گئے، اور اچانک میں نے یوں دیکھا کہ جنت سامنے کر دی گئی، اور جنت کے 7 دروازوں کو کھول دیا گیا، اور کہا اے حافظ اسحاق ادخل الجنہ، جنت تیری منتظر ہے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس خواب کو سن کر، اور مجھے کہا کہ بھائی حافظ صاحب کو دارالقرآن کام آ گیا، ان کو دارالقرآن کام آ گیا۔ اس لیے عزیز دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ والد صاحب کی خاص یہ بات تھی کہ وہ قرآن کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، اور واقعتاً وہ رجل بکا تھے، دعاؤں میں بہت روتے تھے۔ میں حضرت کی زبان سے طالب علمی سے یہ بات سنا کرتے تھے کہ حضرت ہمیشہ کہتے تھے وہ طالب علم کامیاب ہے جس کو طالب علمی کی زمانے میں دعاؤں میں رونا مل گیا، جو رونے والا بن گیا اس کے کامیاب ہے۔ لہذا ہم دعاؤں میں رونے والے بھی بنے، یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ وقت نہیں ہے، لہذا ہماری ان بزرگوں کو بھی ہمیں سننا ہے، بس دعا کرتے رہنا۔ اللہ حضرت والد محترم کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ ایک اہم ترین پیغام جو جامعہ کے معلم اول عم محترم حافظ اسحاق صاحب نور اللہ مرقدہ کی زندگی سے ہمیں ملا، وہ یہ کہ ہمیں قرآن سے والہانہ عشق اور تعلق ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اور ذوق ہونا چاہیے۔ حضرت شعبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو عورتیں رونے لگیں، تو شعبی نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کہا میں جا رہا ہوں، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا جس جگہ پر میری روح نکل رہی ہے اس جگہ پر بیٹھ کر میں نے 54,000 مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ اس امت کے لیے سب سے ضروری ہے کہ قرآن سے وابستہ ہو جائے۔ آج ہمارے طلباء اور علماء، عوام اور خواص ہر ایک کی یہ کمی ہے کہ ہم نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، اور نہ قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سے وابستہ کریں۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ عہد کر کر اٹھے کہ انشاءاللہ آئندہ کل سے کم از کم روزانہ 1 پارے کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اب اخیر میں جامعہ کے پہلے سرپرست حضرت قاری صدیق صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ، جن کی دعاؤں کے طفیل میں یہ جامعہ کا سارا کارواں رواں اور دواں ہے، اور جن کی روح ہمیشہ یہاں پر ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے صالح طلباء، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت آپ یہاں، آپ کا تو انتقال ہو گیا، تو کہا میں یہیں پر رہتا ہوں۔ تو حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا حبیب صاحب ہمارے درمیان موجود ہے، اور آپ ہمیشہ اپنے تمام کے تمام کاموں کو آگے پیچھے کر
ہماری دعوت پر سالانہ پروگرام میں اپنے والد صاحب کے سنت کے مطابق 1997 میں غالباً حضرت کا انتقال ہوا، اس وقت سے لے کر حضرت مولانا حبیب صاحب مسلسل 25 سال سے ان پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ناصحانہ کلام سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ بزرگوں، دوستو، میری حاضری بھی ابھی محب محترم اخی کبیر حضرت حافظ اسحاق صاحب سانحہ ارتحال پر ہوا۔ حافظ صاحب کا انداز اس بندے کے ساتھ بڑا مشفقانہ تھا، بہت محبت کا تھا، اور اہل بھی ان کو بڑے بھائی کا درجہ دیتا تھا۔ حافظ صاحب کا تعلق والد علیہ الرحمہ قاری صدیق صاحب سے ہر درجے محبت اور عقیدت کا تعلق تھا۔ اکثر جامعہ کے پیغام کو لے کر سال میں بھی جاتے، حضرت مولانا وستانوی بھیجتے اور یہاں کے تمام پروگرام کو بتاتے، یہاں پہ دعوت کو پیش کرتے، اور جو بھی دینی مشورے ہوتے حافظ صاحب اکثر جاتے تھے۔ اس کے علاوہ رمضان مبارک میں تو بڑے اہتمام کے ساتھ اعتکاف کے ایام میں 3 دن کے لیے حافظ صاحب تشریف لے آتے اپنے صاحبزادگان کو لے کر کے۔ حافظ صاحب کی خدمات کا اور ان کی زندگی کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ ہوا۔ اس سب سے ہم کو سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی کی خدمت کا ایک نہج طے کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے یقیناً آج عزت شرف کی بات ہے، اور کہ اللہ نے ہم کو اپنے دین کے اشاعت کے لیے منتخب فرمایا، اور وہ اپنا آخری پیغام فلیبلغ الشاہد الغائب، اس کی ہم پہنچانے والے ہوئے، اس کا ہم نے عزم کیا۔ اللہ نے ذمہ داری دی، اللہ نے توفیق دی، تو ہم اس پوری زندگی میں ہم نے فیصلہ کیا اور دینی اشاعت کی صلاحیتیں ہم نے اپنے اندر پیدا کی، لیکن بات پھر وہی یاد رہے جو حضرت مولانا عبدالخالق صاحب نے فرمائی، بہت کچھ کہہ دیا۔ اس مجلس کے موقع کے اعتبار سے جو طالبوں کو جو آخری پیغام دیا جاتا ہے، عزم کرایا جاتا ہے، وہ تمام باتیں کہہ دی۔ یہ بات دل میں نہ رہے کہ ہم کسی درجے ہمارے اندر کمال پیدا ہو گیا، ہم فارغ التحصیل ہو گئے۔ یہ احساس آدمی کی ترقی کو مار دیتا ہے، ترقیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ احساس اپنے اندر پیدا نہ ہونے پر اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم کسی درجے میں کامل ہو گئے، ہمارے اندر کمال ہو گیا۔ جب نبی سے یہ انداز پسند نہیں کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ کون سب سے بڑا عالم ہے، واقعی اس وقت میں تھے بھی، انہوں نے کہہ دیا آزمائش ہو گئی، تو یہ بول بھی اچھے نہیں ہیں۔ سب سے بڑی بات اس کا احساس بھی، اس سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ کسی درجے میں اپنے اندر کمال کا جب احساس ہو جاتا ہے تو آدمی وہیں سے دوسرے راستے پہ آ جاتا ہے، اور شیطان نے بڑے بڑوں کو، اچھوں کو یہ اس ٹنگڑی سے مار دیا ہے، اپنے اندر اس احساس کو پیدا کرا کر کے کہ ہماری خدمت، ہماری صلاحیتیں
یہ ساری چیزیں مذموم ہیں، تو اس احساس سے بھی دور رہنا ہے۔ ہمارے علماء جب اچھے مدرس ہو جاتے ہیں، مفتیان کی جب خدمت سامنے آتی ہے اور پڑھنے پڑھانے والوں کی قرت جب سامنے آتی ہے، مدرسوں کی خدمات سامنے آتی ہے، تو یقیناً قدر المنزلت کا سامنا ہوتا ہے۔ لوگ اعزاز و تکریم اکرام کرتے ہیں، اس وقت میں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اندر یہ احساس نہیں بیدار ہونا، اور کسی درجے میں حب جاہ اور حب مال اگر آ جائے تو یہ آدمی کے لیے ترقی روک دیتی ہے۔ سارے کمالوں میں سارے فضل کمال کو ختم کرنے والی چیز یہ احساس ہے، عجب اور کبر، اس کا کوئی بھی انداز ہو، بڑائی کا انداز ہو، ہماری خدمت اچھی، ہمارا طور طریقہ اچھا، ہمارا نہج اچھا، یہ کسی انداز سے ہو یا کسی کلام سے ہو، نہایت درجہ مذموم چیز ہے۔ اسی مدرسے میں اس بات کی بھی کوشش کرنا ہے کہ یہ احساس، یہ عجب کا انداز کسی درجے میں نہ ہو، یا ایسی چیز ہے سارے فضل و کمال پر پانی پھیر دینے والی چیز ہے، بلکہ علماء کی شان اس کے خلاف جب ہو، تواضع انکساری یہ ہو، تو تمام بہت سی صلاحیتیں نہ بھی ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کام لے لیتے ہیں۔ تو یہ احساس سے ہم کو بچنا ہے۔ اس پیغام کے لیے اللہ نے ہم کو چنا، تو یہ وراثت کے جو نہج و طریقے ہیں اسی طریقے سے ہوں گے۔ یقیناً ہمیں کمر کس ہونا ہے اور اپنے اندر حوصلہ جذبہ پیدا کرنا ہے، اور یہی وقت اپنی قبولیت کا ہے۔ اپنے اندر حوصلہ جذبہ یہ پیدا کرنا ہے، اپنے اندر اپنی طبیعت کو آمادہ کرنا ہے، مجاہدے مشقت پہ ڈالنا ہے کہ ہم نے جب کمر کسا ہے، ہم نے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ تیرے دین کا پیغام پہنچائیں گے، اپنی اس حق کو ادا کریں گے، تو پھر یقیناً ان باتوں کا سامنا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ خود اپنے بارے میں آپ نے فرمایا، اوتیت فی اللہ ما اوتی احد مثلی وخفت فی اللہ ما اخوف احد مثلی۔ یہ ساری چیزوں کا سامنا ہوگا، تو یہ مقبولیت کی گھڑیاں بھی ہیں جہاں یہ جو شرف ہم کو حاصل ہے، ہم یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ مقبولیت کی گھڑی ہے، ہمارے عزم کرنے کی گھڑی ہے۔ ہم اس کے اندر جتنا حوصلہ عزم اپنا بلند کریں گے، اور اللہ فرماتے ہیں عند ظن عبدی بھی، میں تو بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ بندہ جتنا ارادہ کرے گا، جیسا عزم کرے گا، جتنی قربانیوں پر اپنے آپ کو آمادہ کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت و حمایت ہوگی۔ اپنے اندر دھن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو دھن ہم نے بانی جامعہ حضرت مولانا غلام محمد بستانوی دامت برکاتہم سے کئی طریقے سے، ان کی نقل و حرکت سے، ان کی سوچ رفتار و گفتار سے ہم نے یقیناً سیکھی ہوگی، وہ دھن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ عزم پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حافظ صاحب کی زندگی آئی، تو بزرگوں دوستو، ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری خدمات، اللہ کی نصرت، حمایت، اللہ کی مدد، بس اس کے دروازے بند ہیں، ایسا نہیں۔ ایسی بابرکت جگہ میں، ایسی بابرکت اوقات میں اپنے اندر یہ جب ارادہ کریں گے، اپنے لیے آمادہ ہوں گے کہ کلما سمع حیرتن قال الیہا، اپنے علاقے میں جہاں بھی جیسی ضرورت ہو دین کی، بغیر اپنی مصلحت کو، اپنی منشا کو، اپنی دنیا منفعات کو سامنے رکھتے ہوئے دین کے تقاضے کو جب ہم اپنائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں سے نصرت کے دروازے کھلیں گے۔ یہ وقت مقبولیت کا بھی ہے، عزت و شرف کا بھی ہے، اپنے انداز میں حوصلے بلند کرنے کا بھی ہے۔ تو یہاں جامعہ کے حالات، جامعہ کے بانی کے حالات جو ہمارے بس میں ہیں، وہ اس میں ہم پورے کھڑے اتریں۔ ہمارے بس میں ہے نیت اور ارادہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو قوت ارادی عطا فرمائی ہے، جس میں ہم مختار ہیں۔
اپنے اندر جیسا ارادہ کریں گے، جیسی نیت کریں گے، ویسی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے دین کا کام لیں گے۔ اور یہ دینی زندگی اور یہ کس قدر نفع کی ہے، جس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آیت دہراتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہہ دیا گیا ہمارے سوچ و فکر کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اللہ کی کیسی مدد ہوگی، کہاں سے ہوگی، بس اس پر ہم کو تو نگاہ ہی نہیں ڈالنا۔ ہم اپنے اندر ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم جامعہ کا اور اپنے استادوں کا حق ادا کریں گے، اس پیغام میں ہم پورے اتریں گے تو انشاءاللہ ہم خوش و خرم یہاں زندگی میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم بڑے ذخیرے کو لے کے جائیں گے۔ ان چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا کچھ فرمائیں گے؟ آباد الحمدللہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ دور حدیث شریف میں اس سال 2 درجات تھے، عربی ہفتم الف اور عربی ہفتم با، جس کو قدیم اور جدید کا بھی عنوان دیا جاتا تھا، جس میں عربی ہفتم الف اور قدیم میں 254 طلبہ تھے اور جدید میں 149 طلبہ۔ اس طرح سے 405 طلبہ سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، سند فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس سے قبل محرم الحرام میں تقریباً 300 کے قریب طلبہ، اس طرح سے اس سال جامعہ سے 695 طلبہ نے سند فراغت حاصل کی الحمدللہ، اور 535 طلبہ نے حفظ کی سند حاصل کی۔ چونکہ اتنی بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے تمام طلباء کو یہاں پر اسانید ان کے شہادات تقسیم نہیں کیے جا سکتے ہیں، لہذا دونوں درجات سے اوائل عشرہ ٹاپ 10 جو طلباء ہیں ان کو والد صاحب کے ہاتھوں اور حضرت مولانا حبیب صاحب کے ہاتھوں اسانید تقسیم کی جا رہی ہے، وہ آ کر اسے وصول کریں۔ عربی ہفتم الف میں محمد افتخار ارڑیا، محمد افتخار ارڑیا، عبد الرشید شولہ پور، محمد افتخار ارڑیا، وار۔ تیسرے نمبر پر ہے عبد البر بھاگلپور، آپ کون؟ شولہ پوری، شولہ پوری۔ چوتھے نمبر پر ہے محمد عمران کرن کھیڑا، پانچویں نمبر پر ہے محمد شعیب بیجاپور، چھٹے نمبر پر ہے عبد الرافع عکل کوا۔ یہ کیا نام ہے؟ یہ کیا نام؟ اس طالب علم نے عبد الرافع نے بہت مختصر مدت میں حفظ بھی مکمل کیا ہے، 54 دنوں میں حفظ مکمل کیا ماشاءاللہ۔ کیا نام؟ نام بولیے۔ آپ کا نام کی ہے؟ دیکھ لو نام برابر اندر ہے۔ نام دیکھ لو جی، کیا نام؟ مولوی شعیب لیجیے۔ یہ طالب علم ہے، اس نے 54 دن میں حفظ بھی پورا کیا ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے 54 دن میں 54 دن میں حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ ان کو کوئی انعام دیا میں؟ جی دیا نا؟ جی۔ کتنے؟ کتنا 5,000 روپے کا انعام دیا ہے۔ 5,000 روپے کا انعام دیا۔ 5,000 روپے ملے کہ بھی نہیں ملے؟ ہاں لے لے، ٹھیک، مبروک۔ اب یاد کرنا اس کو، ہاں آئندہ نزل پھر آنا دور کرنے کے لیے۔ چلو۔ محمد حارث بھیونڈی 7ویں نمبر پر، 8ویں نمبر پر ہے محمد اوصاف پورنیہ، 9ویں نمبر پر ہے فیضان شنڈورنی، جن کے نام بولے جلدی اور 10ویں نمبر پر ہے محمد حسان سیتامڑھی۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے عربی ہفتم جدید اور عربی ہفتم با، کہاں کے؟ اس میں پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد تبریز انصاری سیتامڑھی، دوسرے نمبر پر عزیز الرحمان نیپال،
تیسرے نمبر پر محمد راشد بن ولی محمد ویدیشا. چوتھے نمبر پر محمد سعد بن نصرت اللہ راج گڑھ. پانچویں نمبر پر امام الدین نیبال. چھٹے نمبر پر ابرار احمد بن عبد العزیز راجستھان. ساتویں نمبر پر آفتاب مدھوبنی. نویں نمبر پر محمد فرقان گنا. محمد حسن مظفر پور. اور 10ویں نمبر پر محمد نیاز الدین دربھنگا. جن طلباء نے قرأت عشرہ مکمل کیا ہے وہ نیاز ہاں جی عبد الرؤوف کشمیر، عبد الرؤوف کشمیری، عبد الرشید شولاپور، عبد الرشید شولاپور. انہوں نے عالمیت کے ساتھ قرأت سبع اور عشرہ بھی مکمل کیا ہے الحمدللہ. 1500 آپ کو ڈبل مل رہے ہیں. فیضان دھولیا اور تجوید کی بھی. فیضان شندورنی. کیا نام؟ لطف الرحمان آسام. شعیب ایم پی. انصار ناندیڑ اور تجوید بھی. اور اکرم دربھنگا. دیگر طلباء اپنی سند کو دارالحدیث میں تعلیمات کا جو دفتر ہے وہاں سے مولانا عبد الرحمن صاحب سے پروگرام کے بعد حاصل کریں، اور آپ کا جو انعام ہے 1500 روپے وہ بھی انشاءاللہ قاری عبداللہ صاحب اور مولانا یحییٰ صاحب آپ کو پروگرام کے بعد انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے. اور کتابیں شاید آپ حضرات کو مل چکی ہیں. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. اللہ رب العزت آپ سب کو آخری دم تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اپنی نیت کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کی نیت کر کر آپ یہاں سے جائیں. اخیر میں والد محترم اور روح رواں ایک طالب علم ہے جو والد صاحب کی خدمت میں ان کے والد کوئی چیز لائے ہیں وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ طالب علم نے ماشاءاللہ طلباء میں قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق قائم کیا، اور ہر جمعرات کو 100، 150، 200 طلباء شام کو قرآن کریم شروع کرتے ہیں اور صبح فجر تک کے قرآن پورا حفظ سنا دیتے ہیں. تو یہ طالب علم اس پورے نظام کو چلاتے رہے، ان کے والد ہیں، تو وہ والد صاحب کی خدمت میں تشکر کے طور پر ماشاءاللہ اللہ جزاک خیر دے. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. اب میں والد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی کلمات اور دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں. جی اب کلمات تو بہت ہو گئے، اب کلمات کا وقت نہیں ہے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد و بارک وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والحمد للہ ذی العرش العظیم. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان
واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع النبيين مع الصديقين مع الشهداء وحسن أولئك رفيقا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دعوت تبلیغ کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مرحوم بھائی کی اے اللہ تو بال بال مغفرت فرما، اے اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کی قرآنی تلاوتوں کو، قرآنی خدمات کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر اے اللہ خادم قرآن بنا، تالی قرآن بنا، قرآن کی تلاوت کا شوق ہمارے سب بچوں کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے فارغ ہونے والے ان علماء کو اے اللہ سب کو خادم قرآن بنا، سب کو قرآن کی تلاوت کا جذبہ اور شوق عطا فرما، نمازوں کا اہتمام عطا فرما، حلال کمائی کی توفیق عطا فرما، حرام کاری اور حرام کمائی سے ہمارے نسلوں کی، ہمارے فضلاء کی اور امت کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جامعہ اور جامعہ کے ماتحت چلنے والے جتنے شعبے ہیں تمام شعبوں کی حفاظت فرما، تمام جامعات کی شاخوں کی، ہندوستان بھر کے مدارس کی، دارالعلوم دیوبند کی، ندوہ مظاہرالعلوم کی اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ جامعہ کے آنے والا سال جامعہ کا تعلیمی، تعمیری، روحانی ترقی کا سال مقدر فرما۔ اے اللہ جامعہ کے معاونین، محسنین جو تیرے پاس آ چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جنہوں نے جامعہ میں عمارتیں بنائی، اے اللہ جنہوں نے دارالقرآن بنایا، مسجد بنائی، اے اللہ ان تمام کے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو تیرے دین پر ہم سب کو چلنے چلانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مشائخین مرحومین کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند و بالا فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین کی حاضری ہم سب کو صفات قبولیت کے ساتھ مقدر فرما۔ جنہوں نے ہم سے، ہمارے اساتذہ سے دعا کے لیے کہا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما۔ اے اکرم الاکرمین تو جن کی اولاد بے نکاح ہیں اے اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما۔ اے اکرم الاکرمین ہماری دعاؤں کو حضور پاک علیہ السلام کی برکت سے قبول فرما۔ ہمارے فارغ ہونے والے علماء کو اے اللہ کسی مصیبت کا شکار نہ بنا۔ اے اللہ تو ان کے ہر طرح سے ہر جگہ ان کے لیے کامیابی، ان کی قدم بوسی کرنے والی بنے۔ وہ میرے بچے جہاں بھی جاوے اے اللہ تو اس کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار فرما، تمام کو نیک جوڑو مقدر فرما۔ اے اکرم الاکرمین ہم سب کو رونے والے بنا دے، ہمارے فضلاء کو بھی اے اللہ اور ہمارے حفاظ کو بھی قرآن کریم کے ساتھ محبت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔